السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف نظامی۔ آج ہمارے پروگرام ہو کیا رہا میں ہمارے مہمان ہیں مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد صاحب۔ آج آپ ان سے پوچھیں گے کہ جو اس وقت IMF کے پروگرام کے بعد معیشت کی کیا صورتحال، بالخصوص تجارت کے حوالے سے، تجارت کا خسارہ، برآمدات میں اضافہ نہ ہونا، ان سارے معاملات پہ ہم رزاق داؤد صاحب سے بات کریں گے۔ داؤد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ داؤد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا تو بڑا تجربہ ہے، آپ پہلے بھی رہے ہیں اسی پورٹ فولیو کو آپ ہینڈل کرتے رہے۔ اس وقت سب سے پہلے تو اچھی خبر تو یہ ہے کہ IMF کا پیکج جو ہے وہ $6 بلین کا آپ کو مل گیا، اور اس سے ایک اسٹیبلٹی آئے گی ان دا سینس کہ جو باقی چیزیں جو ہیں کریڈٹ ریٹنگ ہے، باقی ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ وغیرہ، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو پاکستان کا ایک سب سے بڑا چیلنج رہا ہے وہ یہی رہا کہ تجارت جو ہے اس میں ایکسپورٹ جو ہیں، اس کے باوجود کہ بڑی ریکارڈ ڈیویلیویشن ہوئی ہے، ان میں اضافہ نہیں ہو پایا۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا پروگرام ہے؟ جب ہم لوگ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں نا عارف، تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل اس وقت حالات کیا ہے۔ اس وقت دنیا ریسیشن میں ہے، اس وقت کموڈٹی پرائسز کم ہو گئے ہیں۔ تو جب یہ حالت ہوتی ہے تو کیا ہمارے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے ہماری کوانٹٹی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنا ہے۔ تو نارملی ہم لوگ نارمل طریقے سے جاتے ہیں نا، تو اس وقت ہمارے ایکسپورٹس کم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایکسپورٹ پچھلے سال کے برابر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو کوانٹٹی ہے نا وہ بڑی ہے۔ آپ یہ حیران ہوں گے کہ ویلیو ایڈڈ گارمنٹس ہمارے ایکسپورٹ کوانٹٹی وائز 26% بڑھ گیا ہے، نٹنگ میں 16% بڑھ گیا ہے، ان شوز 26% بڑھ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تو صحیح ہو رہا ہے نا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں مارکیٹ شیئر مل رہی ہے۔ ابھی ہم کو انتظار کرنا پڑے گا، اور جیسے پرائسز بہتر ہو جائے تو ہمارے ایکسپورٹ بے حد امپروو ہوں گے۔ میں ایز دی کامرس ایڈوائزر میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ ہمارے ایکسپورٹ کا جو پرفارمنس ہے نا وہ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے کہا نا کہ گارمنٹس کی برآمدات میں 29% اضافہ، اور سیمنٹ میں 25%، چاول میں، اور فٹ ویئر، اور ایک آدھ شاید ایک اور چیز ہے، اور سیمنٹ میں تقریباً 50%۔ یہ ایک ہمارا اسٹرکچرل پرابلم بھی تو ہے نا ایکسپورٹس کا، کہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کو ہے کیا؟ دیکھو یہاں بھی میرے ویوز مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی جو بھی مال ہے نا وہ ہمارا مال تیار ہونا چاہیے ایکسپورٹ کے لیے، اور یہاں پاکستان میں شارٹیج ہو گئی تو وہ نسبت آسان ہے مینیج کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ آپ نے ایکسپورٹ مارکیٹ میں سے ہٹ گئے یا ایکسپورٹ مارکیٹ کو کیپچر نہیں کیے، پھر دوبارہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس طرح سے ساری دنیا وہی منڈی میں جا رہے ہیں۔ ایوری بڈی وانٹس دیٹ مارکیٹ شیئر۔ اب اکثر مثال دی جاتی ہے ویلیو ایڈڈ چیزوں کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ریجن کے اندر بنگلہ دیش کی، کہ بنگلہ دیش کی جو گارمنٹس کی ایکسپورٹ ہے ہم سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ بہت زیادہ، لیڈرز ہوں، بالکل، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ حالانکہ وہ کاٹن اگاتے نہیں ہیں، اور ہم اس دوڑ میں بہت ابھی کیچ اپ والی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ تو یہ کس طرح اس کو آپ؟ ہاں دیکھو اس میں ہے نا، بنگلہ دیش کی ایک اور اسٹریٹجی تھی، ہماری اور اسٹریٹجی ہے۔ بنگلہ دیش نے صرف اور صرف گارمنٹس میں
कंसंट्रेट किए और गारमेंट्स में वो काफ़ी कामयाब हुए। पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स देखेंगे ना तो वी आर इन होम टेक्सटाइल्स, रेडीमेड गारमेंट्स में है, निटिंग में है, हम लोग यार्न भी एक्सपोर्ट करते हैं, ग्रे क्लॉथ भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो बड़ा है, उनका पोर्टफोलियो बहुत नैरो है। हमें क्या करना है, और ये जो हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी अभी अनाउंस होने वाली है, वहाँ हम लोगों ने असल में सही मानों में मैनेज नहीं किए और हमें वो जो मेंटालिटी थी ना कि लो वैल्यू एडेड को एक्सपोर्ट करो, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन वक्त लगेगा। अच्छा, ये जो टेक्सटाइल की आपने बात की, ज़ीरो रेटेड जो आपने की है, इससे बड़ी सख्त रेजिस्टेंस है। और दूसरी ये कि वो कहते हैं जी सेल टैक्स 17% नहीं होना चाहिए, 7.5% होना चाहिए, और फिर कि ये ड्यूटी ड्रॉबैक उनके पैसे नहीं हमें रिफ़ंड होते। तो आप टेक्सटाइल की पॉलिसी जब ला रहे हैं और अभी ये इनमें से जो टेक्सटाइल के एलाइड मुख्तलिफ शोबे हैं, हड़ताल पे भी हैं, एजिटेट भी कर रहे हैं, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू टैकल देम? ओके, जहाँ तक ये ज़ीरो रेटेड है ना, ज़ीरो रेटेड का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो माल डोमेस्टिक में सेल हो रहा था उसके ऊपर हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल गया, उसके ऊपर कोई टैक्स उन्होंने नहीं दिए। जब हमारी मीटिंग हुई बजट से 1 महीना पहले, तो उन्होंने हमारे एक्सपोर्ट साहिबान वालों ने सब ने कहा कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ सब लोग एग्री किए कि डोमेस्टिक के ऊपर इन लोगों को सेल्स टैक्स देना था और उन्होंने नहीं दिए। व्हाट वाज द रीज़न? चलो इसको रहने दो, नाउ अभी इसको करना है तो इसके ऊपर देंगे, तो फिर इसको ये ज़ीरो रेटेड को हटाना पड़ा। ज़ीरो रेटेड को हटाना पर से कोई वो नहीं है, लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि 17% सेल्स टैक्स का मतलब ये कि हमारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है बेहद। उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया कि 300 बिलियन हमें चाहिए। 300 बिलियन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने उनके रिफंड 2 साल से नहीं दिए। तो वो कहता है कि क्या हम लोग तो बिल्कुल स्क्वीज़ हो रहे। एक तरफ से आपने रिफंड नहीं दिए, दूसरी तरफ से आपने एक नया निज़ाम लेके आएंगे जिसके तहत हमें और मज़ीद वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये जो इनकी जो केस है ना, आई सिंपथाइज विद देम, लेकिन FBR ने ये कहा है कि इनका रिफंड देंगे और एक ऐसा तरीका आइंदा दिनों में बनाएंगे कि उनका रिफंड भी मिले और ये जो वर्किंग कैपिटल का सिलसिला है ना, इसके ऊपर भी उन्होंने काम करेंगे। तो देखेंगे क्या होता है, लेकिन फाइनली ज़ीरो रेटेड चले गया तो अल्हम्दुलिल्लाह लेट्स गो इनटू अ न्यू अरेंजमेंट। उसमें एक और प्रॉब्लम भी था कि ये मिसयूज़ भी हो रहा था। यही तो मिसयूज़ था कि असल में जब ये शुरू हुआ ना तो हमारा एक्सपोर्ट यहीं थे और डोमेस्टिक सेल्स यहीं थे। अभी एक्सपोर्ट बढ़े हैं लेकिन ये ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको ये डोमेस्टिक सेल्स के ऊपर सेल्स टैक्स ना देना उनको बहुत फ़ायदा मिला। अच्छा दाऊद साहब, ये बताइए कि पैकेज मिल गया IMF का, लेकिन इसके साथ एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफ़ान भी है, एक डिसअफेक्शन है मुख्तलिफ तबक़ात में। अपोजिशन के साथ कोई बकाया बामी नहीं है हुकूमत की, वो एक और मसला है, वो सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है ये जो IMF का जो पैकेज है, ये
اسٹیگفلیشن تو لا رہا ہے, گروتھ کی صرف اس کا مطمع نظر نہیں ہے, اس کا آبجیکٹیو ہی نہیں ہے. جس طرح انہوں نے خود ایسٹیمیٹ کیا کہ 2.4% ہوگی جو گروتھ ریٹ ہے, اور مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں چلی جائے گی 13 پوائنٹ سم تھنگ. تو اس کے کچھ پولیٹیکل کاسٹ بھی ہیں, کانسیکوینسز بھی ہیں. آپ کا خیال ہے کہ اکنامک مینیجر جو ہیں اس کو اس طرح مینیج کر پائیں گے کہ لوگ جو ہیں گروتھ کی طرف لگ جائیں؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ مینیج کر لیں گے, لیکن میں آپ کو چند پوائنٹس بتاؤں. جب آئی ایم ایف اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ آ گیا ہے تو ہمارے سامنے بڑے ٹف ڈیسیژنز ہیں, کنفلکٹنگ ڈیسیژنز. ریونیو کے پیچھے جانا ہے کہ انڈسٹریل ایکسپورٹ گروتھ, انڈسٹریل گروتھ کے پیچھے. ریونیوز چاہیے تو اس قسم کی پالیسی ہونی چاہیے. انڈسٹریل گروتھ چاہیے تو انسینٹیو دینا ہے, ایک اور پالیسی ہے. یہ بیلنس ہے نا بہت مشکل ہے. ٹریڈ آف جو ہے, یہ ٹریڈ آف بہت مشکل ہے. اور اس وقت ہم لوگ گئے ہیں ریونیو کے, اور انڈسٹریل گروتھ کو تھوڑا سا کمپرومائز ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک اور چیز ہے, جو آئی ایم ایف کہتے ہیں نا کہ یہ کرو, یہ ریفارمز کرو, یہ ریفارمز کرو. چند ریفارمز آئی ایم ایف کے جو ہے نا اس کو میں سپورٹ کرتا ہوں. کس قسم کے مفاد میں پاکستان کے, یہ کہہ بالکل ہے. اور کس قسم کے, پاکستان میں ہمیں وہ ٹیکس دینا کا کلچر نہیں ہے. پاکستان میں رجسٹریشن کرنے کا کلچر نہیں ہے, بلکہ جو 30 سال سے جو ہمارے یہ کلچر رہا ہے وہ یہی ہے کہ نہیں آستے چلتے جاؤ, ٹیکس مت دو, اور بس کسی طرح سے کام چلاؤ. اور ایک اور چیز ہے, اور دس از ویری امپورٹنٹ, یہ پچھلے 5-10 سال سے ہمارا یہ جو تھا نا کہ ٹریڈرز امپورٹ کنزمپشن اکانومی چلائے. اشاق ڈار نے آرٹیفیشلی روپے کی قیمت لو رکھی تھی, امپورٹ سستا ہو گیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گیا. میرا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ انڈسٹری کو کس طرح سے بڑھائے, یہ چارج ہے. تو یہ بجٹ میں بھی رجسٹریشن کے پیچھے جا رہے ہیں. ٹریڈرز جو تھوڑا بہت ٹیکس دیتے تھے ان کے پیچھے جانا ہے. یہ جو انڈر انوائسنگ اور مس ڈکلیریشنز جو بے حد ہو رہی ہے اس کو بھی درست کرنا ہے. درست کریں گے تو کیا ہوگا؟ ریونیو آئے گی اور ہمارے انڈسٹری کو پروٹیکشن ملے گی, اور انڈسٹری انشاءاللہ چلے گی. اچھا, یہ آپ نے انڈسٹری کا ذکر کیا, اور یہ بھی آپ کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی ہم نے امپورٹس کم کر دیں, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ؟ اس لیے کم ہوئی کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر لارج اسکیل میں نیگیٹو میں گیا آپ کا, اور انڈسٹری میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. ایف ڈی آئی 40% نیچے گئی, یعنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ کس طرح ٹھیک کریں گے؟ اوکے, میں یہ آپ نے جو بات کی نا عارف, گلوب اوپر سے دیکھتے ہیں تو آپ کے پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن جب اپنے ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, لیٹس لک ایٹ ایف ڈی آئی. آپ نے کہا کہ ایف ڈی آئی پچھلے سال سے کم ہو گیا ہے, درست ہے. نہیں, خاصا کم ہوئی, تو میں آپ کے اپنے فگرز کو کر رہا ہوں. یہ ہے, آئی ایگری ود یو, لیکن اس کو اینالائز کریں. بلک آف دی انویسٹمنٹ پچھلے سال واز ان دا پاور سیکٹر. اچھا, تو پاور سیکٹر کو ایک منٹ کے لیے نکال دے اور پھر سوال پوچھنا چاہیے کہ از دی انویسٹمنٹ ان مینوفیکچرنگ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاور سیکٹر میں تھی وہ کیونکہ پچھلے سال بڑے لگے ہیں, بالکل, تو اس سال نہیں لگے. یہ ایک اسپائک تھا جو
سی پیک کے تحت جو پروجیکٹ لگے یا اس کے علاوہ لگے اس کی وجہ سے آیا تھا اور اب وہ دوبارہ نارملائز. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اسپائک برا تھا, وہ اچھا تھا. ہمیں پاور کی ضرورت تھی. سی پیک کے تحت وہ اچھی پالیسی تھی کہ وہ انویسٹمنٹ آ گئی, لیکن اس سال نہیں آئی. وی ڈونٹ نیڈ اٹ ناؤ. تو پھر میں جب انالائز کیا اور پاور سیکٹر کو نکال دیا اینڈ دین انالائز, ہماری انویسٹمنٹ ان مینوفیکچرنگ, not large manufacturing is increased by 53%. اچھا. ہاں, تو اس کا مطلب کچھ تو ہو رہا ہے. انویسٹمنٹس آ رہی ہے, لیکن وہ جو پہلے تھا پاور اور بڑے بڑے پروجیکٹ, ابھی پاور اور بڑے پروجیکٹ آئیں گے آئندہ سال, بیکاز ہمیں بھی چند سالوں میں پھر بھی یہ بجلی کی ضرورت پڑے گی, ریفائنریز کی ضرورت پڑے گی, اور فرٹیلائزر اور سیمنٹ اور یہ سب کی ضرورت پڑے گی. تو ایک سائیکل ہے. تو مجھے اس کا اتنا وری نہیں ہے. مجھے اس وقت جو کہاں مجھے انویسٹمنٹ چاہیے اور جہاں ہم لوگ جا رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ چاہیے کہ ہمارا چائنا کے ساتھ FTA ہو گیا ہے. تو چائنیز پارٹیز ابھی آ رہی ہے, بے حد آئی ہوئی ہے. میرے پاس پچھلے ہفتے 15 انویسٹرز چائنیز سے آ گئے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہے تھے مجھے کہ ہم لوگ آئے ہوئے پاکستان اس لیے کہ ہم لوگ ویتنام اور کمبوڈیا میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا, ہمیں پاکستان میں آنا ہے. تو یہ تو کل میں منسٹری آف انڈسٹریز پنجاب میں تھا, اور انہوں نے کہا کہ 9 پارٹیز فیصل آباد انڈسٹریل زون میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے چند فیکٹریز میں کنسٹرکشن شروع ہو گیا ہے. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ پک اپ کرے گی. اچھا, چائنا کا آپ نے ذکر کیا, ابھی سی پیک کا بھی ذکر کیا. چائنا نے آپ کو یہ بھی تو ایک فیسلٹی دی ہے نا کہ آپ کی ٹیکسٹائل وہ اٹھائیں گے, آپ کی کوئی ایک اماؤنٹ انہوں نے مقرر کیا کیا؟ جب ہم لوگ گئے تھے یہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ نومبر میں, انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے FTA تو انشاءاللہ ہو جائے گا, اور ہمیں $1 بلین کا امپورٹ انہوں نے کہہ دیا کہ لو آپ ہم لوگ آپ سے مال خریدیں گے. تو میں نے کہا کہ 1 ملین ٹنز ویٹ, 1 ملین ٹنز آف شوگر, 1 ملین ٹنز آف رائس. انہوں نے پھر ہمیں آفر دی کہ 3 لاکھ ٹن شوگر, 2.5 لاکھ ٹن چاول, اور وہ تقریباً ایکسپورٹ ہو چکا ہے. اینڈ وہ تو ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ 3.5 لاکھ ٹن یان کا لیں گے. میں نے ایکسیپٹ کر لیا. ابھی میں سوچتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں صحیح تھا کہ نہیں. آئی وڈ پریفر ٹو ہیو گاٹ اٹ لوور, اور چیز دے دیتے ہیں. اس لیے بھی ہمارے ایکسپورٹس یان ہے نا وہ اتنا تیزی سے اتنا نہیں جا رہا. تو ابھی میں جا رہا ہوں چائنا, اینڈ ان کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمیں تھوڑا سا چینجز کرنے دو. تو رزاق صاحب ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین, ایک بریک کے بعد ہم رزاق صاحب سے پوچھیں گے کہ جو نئی IMF کی ٹیم ہے, اس کو ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اس کو IMF امپورٹڈ کیوں جاتا ہے, یہ کہاں تک درست ہے یہ جو اعتراض ہے. ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا رزاق صاحب, میں بریک سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, پاکستان میں نئے پلانٹس لگ رہے ہیں, ان میں سے کچھ جو ہیں وہ فرینچ مثلا رینولٹ جو ہے واپس جا رہی ہے, کچھ کورینز آ رہے ہیں. لیکن یہ جو نئے بجٹ میں آپ نے اتنے زیادہ ڈس انسینٹیو لگا دیے ہیں,
ایک تو ہے نا لگژری کارز تو چلے وہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ ایک تو آپ نے ڈالر کو نیچے رکھا ہوا ہے، ایک آپ نے ان کو ڈیوٹی لگی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ حکومت سبسیڈائز کر رہی ہے لگژری کارز کو، وہ تو میں ایگری کرتا ہوں۔ لیکن جو عام گاڑیاں ہیں، چھوٹی مڈ سائز گاڑیاں جو مڈل کلاس یوز کرتی ہے، اس پہ کس قسم کے آپ نے ڈیوٹیاں، اسی طرح موبائل فون پہ بھی یہی کیا آپ نے، تو یہ کہاں تک اس سے ایک جو مڈل کلاسز ہیں ان کے لیے مشکلات بہت پیدا ہو گئی۔ یہ ٹھیک ہے، جہاں تک گاڑیوں کا سوال ہے، جب نئے پروڈکشن جب یہ جو 2 پلانٹس بھی آنے والے ہیں اور انشاءاللہ اگلے مہینے ان کے پروڈکٹس مارکیٹ میں آ جائیں گے، اچھی طرح سے کمپٹیشن شروع ہو جائے گا، اور امید ہے کہ پرائسز گریں گے تو نہیں، لیکن وہ جو انکریز کا رفتار ہے نا وہ کم ہو جائے گا۔ یہ آپ کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیوٹیز لگا دیے ہے جو چھوٹے گاڑی کے اوپر، ہاں وہ ہے نا اٹس اے کمپرومائز بٹوین ریونیو چاہیے، اور یہ جو چھوٹے گاڑی زیادہ تعداد میں بک رہے ہیں تو ریونیو کے پیچھے گئے، تو دیز آر آپشنز یو ہیو ٹو ٹیک۔ کیا کریں؟ اگر آپ نے گاڑیوں کی بات کی ہے، یہاں پر تقریباً 2-3 مینوفیکچررز کی مونوپلی کہہ لیں یا میری بغت کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں، دے آر ہائیلی اوور پرائسڈ۔ اب اس میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ کس طرح گزارا عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا ان کو خریدنے۔ دیکھو گاڑی ہے نا اس کو نہیں آپ توڑتے جو کارٹلز ہیں؟ نہیں، کارٹل میں نہیں سمجھتا کہ یہ کارٹل، کئی دفعہ لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ایک کارٹل بن گیا ہے، ان کے پیچھے لگ جاؤ، چیک کرو۔ کئی میٹنگز ہوئے ہیں اور گون انٹو فل ڈیٹیل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے سارا توجہ تھا کہ گاڑی کے اوپر آن چلتا ہے، ایکسٹرا منی دینا پڑتا ہے۔ ہاں وہ بالکل صحیح ہے، لیکن وہ ختم ہو گیا ہے نا، وہ ختم ہو گیا۔ تو ختم ہو گیا تو اس کا مطلب کارٹل نہیں تھی، اس وقت تو نہیں ہے۔ اور جب نئے یہ جو 2 نئے پروڈکشن میں پلانٹس آ جائیں گے تو اور ختم ہو جائے گا۔ صحیح ہے، اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ انکریج کریں۔ اور بالکل، اور اصل میں جو مینوفیکچرنگ میں سوزوکی کا جو ٹاپ آدمی تھا اور ٹویوٹا سے بھی میرے بات کی کہ پروڈکشن کی ٹپنگ پوائنٹ کہاں ہے، انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں 5 لاکھ گاڑیاں بننے شروع ہو جائے، آپ دیکھنا اس کے بعد ان کا ایکسپیرینس دنیا میں یہی ہے کہ 5 لاکھ کے بعد گاڑی کی جو کاسٹ ہے نا وہ کم ہونے شروع ہو کم ہو جاتی ہے، شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اب میں نے بھی ذکر کر رہا تھا آپ سے پرائیویٹائزیشن کا، اس سال کا جو ختم ہوا ابھی سال، اس میں جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں ان کا ریکارڈ بورنگ ہوئی ہے 330 بلین روپیز۔ یس، جو اخبار میں آیا، اخبار میں بھی آیا، اور اس میں بیسکلی یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے۔ پی PIA آئی اے ریلویز جو شیخ رشید صاحب اتنا دعویٰ کرتے ہیں نئی پہ نئی ٹرینیں چلائی جا رہے ہیں، لیکن حال اچھا نہیں ہے، اور اسٹیل مل۔ یس، یہ 3 ہے بڑے۔ یہ ان کو پہلے یہ بھی ہوا تھا کہ پی آئی اے کے 26% شیئر جو ہیں وہ بیچتے جائیں گے مارکیٹ میں، وہ بھی یونین کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ تو یہ کب تک جو بلیڈنگ ہے نہیں، یہ سرکار برداشت کرے گی؟ دیکھو یہ بلیڈنگ کو جلدی سے جلدی اس کو روکنا ہے۔ جہاں تک اسٹیل مل کا سوال ہے نا، پرسوں میری میٹنگ ہوئی تھی، جتنے بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں نا پرائیویٹائزیشن میں، وہ آئے ہوئے تھے۔ 3 رشین پارٹیز، 2 چائنیز اور 1 کورین۔ گفتگو ہوئی، میں نے پھر بات کی کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ، ابھی پرائیویٹائزیشن کمیشن نے یا ٹرانزیکشن ایڈوائزر سلیکٹ کر لیں گے، اور اس کے بعد ہماری ایک بڈنگ پروسیس ہوگی۔ اور میں ان سب کو کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے، پلیز ریممبر آئی ایم ایکو ڈسٹنس فرام ایوری باڈی، کہ مجھے یہ کوئی فیورٹ نہیں ہے،
اور آپ لوگوں کو جس کو ابھی جانا ہے اسٹیل مل ابھی چلے جاؤ دیکھنے کے لیے. آپ کو جو ڈیو ڈیلیجنس کرنا ہے پلیز کرو. ایک چائنیز پارٹی آ گئی, وہ ایک ہفتہ وہاں رکے, دیکھ لیے فرنیسز کی کنڈیشنز, پلانٹس پاور پلانٹس کی کنڈیشن, کولڈ رولنگ مل, ہاٹ رولنگ مل, سب کو دیکھ لیا. تو اس وقت یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہمیں پرائیویٹائزیشن کریں گے ان دی PPP موڈ, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایسٹ ہے نا یہ رہے گا پاکستان کا. اٹ ول بی پاکستانی ایسٹ. ہم لوگ نے آؤٹ رائٹ سیل نہیں کریں گے. آپ لوگ آ جاؤ, آپ لوگ انویسٹ کرو. آپ کو یہ پلانٹ چلانا ہے, آپ 20 سال کی کانٹریکٹ لے لو, 25 سال کی لے لو, اور وہ کانٹریکٹ جب ختم ہوگا اس کے بعد یہ اسٹیل مل آپ پاکستان کو دوبارہ ہینڈ اوور کر دیں گے. اور ایکسپینشن ان کو وہ سب انہوں نے سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اسٹیل مل کو ایکسپینڈ کرنا ہے. 1 ملین ٹن اس وقت ہے, وہ لے جائیں گے 3 ملین ٹن. کوئی بات نہیں ہے, 3 ملین ٹنز آرام سے ہو سکے گا. اس لیے ملک کا کھپت 9 ملین ٹنز ہے. تو اسٹیل مل بھی ایکسپینڈ ہو سکتا ہے. اور مزید پاکستانی لوگ جس کو اور ایک اور پلانٹ لگانا ہے, ایک پارٹی تو آ گئی ہے پاکستانی پارٹی کہ ہمیں لگانا ہے, خوشی سے لگاؤ. پی آئی اے از اے ڈفرنٹ اسٹوری. مجھے اتنا ڈیٹیل پی آئی اے کا نہیں پتا, بٹ پی آئی اے از اٹس آئی تھنک دے آر میکنگ پلانز ان ٹو اٹ. یہ تو دنیا اب کہیں کہیں جا رہی ہے, تو دور ختم ہو گیا نا اس قسم کی. پاکستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا بریڈنگ جو ہے. یس, ریلوے کا بھی یو کانٹ پرائیویٹائز اٹ, لیکن اس کو کچھ فکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ یونینز کا. کس کا؟ یونین جو ہاں بالکل بالکل بالکل. وہ آپ کو پولیٹیکل ول ہونی چاہیے اس کے لیے. بہت پولیٹیکل ول چاہیے. بالکل. رضا صاحب ایک بریک لینی ہے, اس کے بعد آپ سے ذرا جو آپ نے ایران اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں اس کے بارے میں پوچھیں گے. ناظرین, ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا رزاق صاحب, یہ ابھی اشرف غنی صاحب آئے ہوئے تھے, صدر لاہور بھی آئے تھے, میں بھی گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی تھی. یہ ایک بڑا مثبت تبدیلی تھی کہ افغانستان کے صدر جو ہیں انہوں نے انگیج کیا, چیمبر کو بھی یہاں انگیج کیا, تجارت کی بھی باتیں ہوئیں. لیکن ایک کی چیز جو ہے وہ کنیکٹیوٹی ہے, یعنی کہ راہداری. اس پہ سابق میں بڑی سابقہ ادوار میں بڑی اس میں ریزرویشن تھی, ابھی بھی پرابلم ہے اس میں. تو اگر آپ ایک طرف تو پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور وہ اچھی بھی جا رہی ہیں جو طالبان کا مذاکرات ہیں وہاں سے امریکی فوجوں کے انخلا کے حوالے سے, دوسری طرف اس معاملے میں بھی پاکستان جو ہے ریچ آؤٹ کر رہا ہے اور بڑے مثبت آپ کو ایک قسم کی رسپانس ملی ہے. تو اس کے کیا محرکات ہیں, کوئی آپ بتائیں, کیونکہ آپ تو وزیر مہمانداری بھی تھے ان کے. جی, اور صدر اشرف غنی کے ساتھ بڑی اچھی اور ڈیٹیلز میں بات ہوئی. انہوں نے ان کے لیے پہلے انٹرسٹ ہے کنیکٹیوٹی کے, وہ 3 باتیں کر رہے تھے. الیکٹریسٹی کنیکٹیوٹی, انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ افغانستان کے لیے وہ کس طرح سے ایک قسم کا بجلی کا ہب بنانا چاہتا ہے, کہ بجلی آئے کرگستان ترکمانستان سے آئے اور وہاں سے وہ یہاں ڈسٹریبیوٹ ہو, اینڈ ڈسٹریبیوٹ انٹو آل اوور افغانستان. ان کو
बिजली कनेक्टिविटी, फिर उन्होंने कहा कि रोड की कनेक्टिविटी इनटू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और उनको कनेक्ट करना है तेहरान ईरान के साथ फिर टर्की और इनटू यूरोप। तो ही वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। फिर उन्होंने कहा कि रेलवेज़ की कनेक्टिविटी चाहिए, और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका क्या विज़न है कनेक्टिविटी में। उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट लिया और कह रहा था कि ये हमारी पॉलिसी यही है। फिर उन्होंने कनेक्टिविटी के बाद उन्होंने कहा ट्रेड। तो जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, मैं उनके साथ काफ़ी फ्रैंक था। तो मैंने उनको कहा कि देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे लिए आपका जो अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड है ना, वो 2 बास्केट्स में है। एक बास्केट में अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, दूसरी बास्केट में बायलैटरल ट्रेड। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ आए गवर्नर हाउस लाहौर में, तो अशरफ गनी ने मुझे कहा कि आप उनका फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर के साथ प्लीज़ अलहदा बैठ जाओ और एक प्लान बनाओ। हमारी तीनों की मीटिंग हुई, और मैं कहा कि देखो, पहली चीज़ तो ये है, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं ना, आपके जो शिकायतें हैं, वो हमें बताएं और हम लोग भी यही करेंगे। उनको साफ मैंने किया था कि यार ये नहीं चल सकता, हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे किस तरह से एक तो इंडिया फैक्टर भी है ना इसमें बहुत बड़ा। इंडिया का फैक्टर है। उन्होंने ये कहा कि इंडिया को आप लोगों ने ट्रांजिट ट्रेड दे दो अप टू अफ़गानिस्तान और मैंने उनको ये कहा कि देखो, वो इंडिया की आप बात करोगे तो इट इज़ ट्राइलैटरल, इस वक्त तो बायलैटरल नेगोशिएशंस हैं, वो बाद में आएंगे। इंडिया का अपना इंडिया के साथ जो हमारा ट्रेड है ना, वो एक और डायनामिक्स है। लेकिन हम तो बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं इंडिया से, उनकी तरफ से ले तो लाल होती है इन मामलों में। बिल्कुल है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब फरवरी में जो वो वाक़या हुआ था और इंडिया ने हमारे गुड्स के ऊपर 200% प्रोहिबिटेड ड्यूटी, और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। वी डिड नथिंग। जिस तरह से यह है वो चल रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट में ये जाएगा। ये आपने कहा है कि ईरानी वफ्द भी यहाँ था, मुलाकात हुए आपके, कि ईरान से $5 अरब तक हमारी ट्रेड जा सकती है। ये कैसे होगा जब ये अमेरिका की सैंक्शंस जो हैं, देखो, और आजकल तो बहुत ही मामलात ख़राब हो। यस, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, और इसमें जब हमेशा जब हालात बहुत ख़राब होते हैं, वहीं तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी है और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। किस तरह से उठाना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जो सैंक्शंस है ना, सैंक्शंस को हम लोग वायलेट नहीं करेंगे, और मैंने साफ कह दिया कि हम लोग सैंक्शंस को वायलेट नहीं करेंगे। ट्रेड इन एग्रीकल्चर अलाउड है, मेडिसिन अलाउड है, और चंद अदर प्रोडक्ट्स अलाउड है। बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा कि चलो बार्टर करो। तो उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, उन्होंने हमें प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, और फ़ौरन उसी वक्त उन्होंने क्या कि आपको 5 लाख चावल की ऑर्डर दे देते हैं। तो मैंने फ़ौरन हमारे बिजनेसमैन को बुला लिया, इनके साथ बातचीत शुरू कर दो, और बस कोशिश ये है कि आइंदे महीनों में हमारा राइस जाए, और राइस जाएगा, और ये बार्टर
کے اوپر ہوگا. اس کے بدلے کیا آئے گا وہاں سے؟ وہاں سے وہ تو ہمیں بجلی دیتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایل پی جی بھی لے لو. مجھے چیک کرنا ہے ایل پی جی الاؤڈ ہے کہ نہیں ہے. وہاں سے بھی ڈرائی فروٹس آتے ہیں, کئی چیزیں آتے ہیں وہاں سے بھی. تو انشاءاللہ جو اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دونوں نے طے کر دیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ٹریڈ کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو ایگریکلچرل امپورٹس ہے نا وہ 18 بلین ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لو, ہماری ڈیمانڈ 18 بلین کی ہے, ہم لوگ 18 بلین کا مال امپورٹ کرتے ہیں. کرنسی سواپ بھی کوئی آپشن ہے اس میں یا نہیں؟ کرنسی سواپ یہ سارے دیکھ رہے. ابھی اسٹیٹ بینک کے نمائندہ تھا, ان سے بھی بات ہوئی, اور آہستہ آہستہ جب ایک ماحول اچھا ہو جاتا ہے نا, پھر ایک کین ڈو ایٹیٹیوڈ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ ناؤ وی ٹاکنگ. اور ایک اور چیز بہت اچھی بات ہوئی کہ ہمارے بارڈر کے اوپر بورڈر مارکیٹ شروع کر دیں. یہاں بھی اسمگلنگ کا ایشو بھی ہے, یہاں بھی خاص طور پر آئل کا, اور بالکل لو کوالٹی کا آئل آتا ہے, لیکن آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. رزاق صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یو آر ان ایٹ, اور آپ تو خیر حصہ ہیں اکنامک ٹیم کا, کی حصہ ہیں بلکہ, اس وقت سب سے بڑا پاکستان کے لیے اکنامک چیلنج کیا ہے؟ سب سے بڑا چیلنج مائنڈ سیٹ چینج آن ٹیکسیشن. ایز اے نیشن وی مسٹ پے ٹیکس, مسٹ گیٹ رجسٹرڈ. ایک نمبر 1. یہ پکڑ دکڑ سے ہو جائے گا معاملہ؟ نہیں, صرف اس سے نہیں ہوگا. صاحب یہ ٹیکس کی میکرو لیول کہا جاتا ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا نیچے گیا بلکہ اوپر جانے کی بجائے, لیکن یہ جو باقی ٹیکس ہیں, انڈائریکٹ ٹیکس لیں تو ہر غریب آدمی بھی ٹیکس دے رہا ہے. ہاں نہیں, لیکن بٹ عارف ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ تو اس سے دگنا ہونا چاہیے کم از کم. ایک تو گیج ہے نا دنیا کے لیے, تو وائی وی دا لوسٹ, کیوں سب سے کم ہے؟ ایک تو میں بتاؤ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ٹریڈر, امپورٹر, کنزمپشن کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کو ہٹانا پڑے گا, اور میک ان پاکستان کا کلچر لے کے آنا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اسمگلنگ کو ہر حالت میں اس کو روکنا ہے. اور یہ اسمگلنگ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایران سے اور افغانستان سے مال آتا ہے. اسمگلنگ ان ایٹ کراچی پورٹ, وہ بھی تو میرے نزدیک ایک مسئلہ کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے یہ پیشکش بھی کی گئی مساق معیشت, چارٹر آف اکانومی, یہ اکنامک ایشوز پہ کنسنسس کیوں نہیں بلڈ کرتی ہے آپ کی گورنمنٹ؟ دیکھو, جب ہم لوگوں نے پاکستان بزنس کاؤنسل کو فارم کیے تھے چند سال پہلے, ایک ہم لوگوں نے ڈیولپ کیے تھے اس وقت, اور ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں, سارے پولیٹیکل پارٹیز آئے تھے, اور ہم لوگوں نے یہ ایک ایجنڈا رکھا کہ یہ چند پوائنٹس کے اوپر آپ لوگوں نے پلیز پولیٹیکل پارٹیز اگری کرو. گفتگو تو بہت اچھی ہوئی, لیکن یہ نہیں ہوا. تو ایز اے اوور آل پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند بگ پوائنٹس کے اوپر اگریمنٹ تو ہونی چاہیے. حالانکہ کوئی بنیادی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, یہ نہیں کوئی چاہ رہا ہے سوشلزم لانا. ہاں بالکل کوئی ہے, ایوری بڈی ہیز دا سیم اکنامک فلاسفی. بالکل. اس کے باوجود اگر یہ سیاست کا نظر ہو جائے تو کوئی اس میں ٹیمپریچر نیچے لا کے ضرور کچھ کرنا چاہیے آپ کو. اللہ کرے. اور ایک اگریمنٹ ہو جائے. انڈیا نے ان کا جو ایک بہت بڑا سلوگن مجھے بہت اچھا لگا, وہ یہ تھا 5 governments, 1 economic policy. They've had 5 different governments اور صرف ایک. یہ تو منموہن سنگھ سے جو شروع ہے پالیسی, اور آج تک اس معاملے میں کوئی ڈیویشن نہیں ہوئی کوئی.
اسی لیے اب وہ اس انڈیا کا جو بجٹ آیا ہے اس نے ان کو اپنی اکانومی کو $3 ٹریلین تک لے جانے کا کہا اس سال کے اندر۔ رزاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، رزاق صاحب کی باتیں سنی، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔